أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے. آیت نمبر 50 سے 52 ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. آخا، آپ کو پتہ ہے بھائی کو کہتے ہیں نا، اخی، اخا. اچھا، ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم. کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی غیر جو ہے نا، وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ الہ کا درجہ حاصل کرے. کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں. تم تو محض جھوٹ گڑھنے والے ہو. اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یعنی اتنی بہترین اور خوبصورت نصیحت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینا، بلانا، جنت کی طرف بلانا، اور اتنی بڑی تبلیغ، اتنا بڑا کام، اور ایسا یعنی بہترین ٹیچر، اس پہ اجرت کوئی نہیں مانگتا. میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کچھ بھی اجرت نہیں لیتا، کوئی چندہ نہیں مانگتا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے کیا کرو؟ استغفار کرو، معافی مانگو، استغفار کرو. اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو. وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان فرمایا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. یہ قوم عاد کی طرف کون سے نبی آئے تھے؟ ہود علیہ السلام آئے تھے. آپ کی قوم عاد کہلاتی ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیں اور انہیں غیر اللہ کی کسی بھی قسم کی بتوں کی پوجا پاٹ سے منع کریں، طاغوت کو پوجنے سے منع کریں. انہوں نے خود جس کو اپنے طور پر بنا لیا ہے بڑا، تو اس کو وہ رد کر دیں، اور مختلف خدائی ناموں سے جن لوگوں کو موسوم کر رکھا ہے ان سے باز آ جائیں. اور ہود علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پہنچانے پر ان سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے اجر و ثواب کے طلبگار ہیں جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. کس نے نبی بنایا؟ اللہ نے نبی بنایا. افلا تعقلون، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں کہ وہ کون ہے جو تمہیں بغیر کسی اجرت کے مطالبے کے ایسے کام کی دعوت دے رہا ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دینے والا ہے. پھر آپ نے انہیں حکم دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ استغفار کرو، معافی طلب کرو، اس سے سابقہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرو کہ آئندہ اس طرح کا کوئی جرم نہیں کرو گے. اور جو شخص توبہ اور استغفار کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے حصول کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے یہ بھی فرمایا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہی بات سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے بیان کی تھی. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا. آپ کو پتہ ہے بارش جب برستی ہے، بادل برستے ہیں، تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور خوبصورت مناظر آپ کو نظر آتے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی خوب بھرمار ہو جاتی ہے. تو اگر آپ استغفار کریں گے تو بارش نازل ہوگی، جس سے آپ کے ماحول میں ایک تو خوشگواری اور دوسرے خوشحالی خوب آئے گی. ہود علیہ السلام نے کس طرح ان لوگوں کو قوم کو دعوت دی تو کس طرح مخاطب ہوئے؟ یا قوم. آپ ذرا غور تو کیجئے، اے میری قوم. اے میری قوم سے مخاطب کرنے سے ان کے ساتھ اپنا تعلق اور خیر خواہی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دیکھو میں کوئی غیر نہیں ہوں،
تم میری قوم ہو، تمہاری قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہاں پر جو بات ہے مفترون، یہ اس کو غور کیجئے، فرا سے یہ باب افتعال، افتراعن کا اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ افطرا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جان بوجھ کر ایسا جھوٹ بولنا جس کے متعلق بولنے والے کو بھی معلوم ہو کہ یہ صاف جھوٹ ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، اگر آپ کسی سے بھی، کسی فرقے سے، کسی مذہب سے آپ بات کریں گے تو ایک اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اپنے اپنے طور سے یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، لیکن تعویلات کر کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے برابر کا درجہ دے دیتے ہیں اور ظاہر یہی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صرف وسیلے ہیں، یہ سب ذریعے ہیں، یہ سب واسطے ہیں۔ بہرحال یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق۔ اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی، اللہ کے دیے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کسی اور کو اپنا عہدہ دے دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو یہ لوگوں نے خواہ کی باتیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے، اسی لیے وہ پردہ پوشی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ ہیلا سازی کر کے اور پھر وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کو مالک و مختار بنانا، حاجت روا مشکل کشا ماننا سمجھنا، تو یہ کسی غیر کو معبود بنانا محض کیا ہے؟ افترا ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ فاتارا آپ کو معلوم ہے اصل معنی پھاڑنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا السماء انفطرت، سورہ انفطار میں پڑھا ہے آپ نے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطرانی سے مراد مجھے کسی نمونے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ جو شخص سچے دل سے دعوت و تبلیغ اور نصیحت کی مشقت اٹھا رہا ہے اور جسے صرف اپنے رب سے اجر لینا ہے، وہ تم سے کوئی اجرت یا دنیاوی فائدہ کیوں چاہے گا؟ فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ویا قوم استغفروا ربکم۔ السماء، آسمان کے علاوہ ہر بلند چیز کو بھی سماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سماء آپ یہ نہیں سمجھے کہ صرف آسمان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ آسمان سے بارش نازل کی، تو بارش کیا آسمان کے اندر کے پانی سے تو نہیں آ رہی ہے، یہی پانی جو زمین پر آپ کہے یہی اوپر جاتا ہے بخارات کی صورت میں، اور پھر یہی بارش کی صورت میں زمین پر آتا ہے۔ تو ہر بلند چیز کو بھی سماؤن کہہ لیتے ہیں، کیونکہ سما یسمو کا معنی بلند ہونا ہے۔ یہاں سما سے مراد بادل یا بارش ہے۔ مدرارن یہ درن سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی دودھ کا بہنا اور زیادہ ہونا۔ پھر بہت برسنے والی بارش کے لیے بطور استعارہ استعمال ہونے لگا۔ ان آیات سے اور دوسرے مقامات پر مثلا سورہ قاف میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فخر و غرور اور اپنے رسول ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے کافی عرصہ تک ان سے بارش روک لی گئی، جس کے نتیجے میں قحط کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی، اور باوجود زبردست جسمانی ڈیل ڈول اور قوت کے سب لوگوں میں کمزوری نمایاں ہونے لگی۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ سب سے پہلے تو تم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کی نافرمانی کی ہے اس کی معافی مانگو۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے۔ جب تک آپ شرک سے توبہ نہ کریں، کتنے ہی آپ نیکیاں کرتے رہیں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنا ہی آپ روزہ رکھیں، کتنے ہی آپ صدقے خیرات کریں، لیکن جب تک شرک سے باز نہیں آئیں گے آپ کے پاس اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ کو شرک چھوڑنا پڑے گا۔ جو یہ قبروں سے، مزاروں سے مانگتے ہیں یا اپنے پیروں کو دور سے پکارتے ہیں، زندہ یا مردہ جو بھی پیر ہیں، آپ دور دور سے پکارتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تکلیف کو پیر صاحب دور کر دیں گے۔ جب تک آپ ان چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے اللہ کی مدد ہرگز ہرگز نہیں آئے گی۔ آپ کتنی ہی آہو بکا کریں، کتنی ہی چیخو پکار کریں، کتنی ہی واویلا کریں، اللہ کی مدد کسی صورت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کفر و شرک سے توبہ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ان کو استغفار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کس چیز سے استغفار کرنا ہے؟ شرک سے، کفر سے، اللہ کے نافرمانے سے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کو جھٹلانے سے اور ہود علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے، ان سب چیزوں سے ان کو توبہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ توبہ کرو، شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاؤ اور اللہ کے نبی کی بات مانو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی آئندہ اس کی ہر نافرمانی ترک کرنے
اور ہر حکم بجا لانے کا پختہ عزم کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر ایسا بادل بھیجیں گے جو خوب برسنے والا ہوگا، تمہارے لیے نفع بخش ہوگا، اور تمہاری قوت کی کمی دور کر کے پہلے سے بھی زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ استغفار اور توبہ سے قحط دور ہوتا ہے، اور جسمانی، ذہنی اور مالی ہر قسم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کے بے شمار فوائد قرآن نے بیان کیے ہیں، پھر حدیث میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور پھر سنت سے بھی ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ رب اغفر لی وارحمنی، ابھی پیچھے بلکہ یہ دعا پڑھ کے بھی آئے ہیں، نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے اسی طرح عرض کیا تھا، رب اغفر لی وارحمنی، اے میرے رب مجھے آپ معاف کر دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے۔ اور ہر نبی نے استغفار کیا، اور ہر نبی کی دعوت رہی کہ اللہ سے استغفار کرو۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، یعنی میری اطاعت سے منہ نہ موڑو ورنہ تم مجرم قرار پاؤ گے۔ یہاں تک یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور اس مختصر سی تقریر میں 3 دفعہ انہیں اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم کہہ کر پکارا، مخاطب فرمایا، تاکہ شاید قرابت کے واسطے ہی سے ان کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکیں، کچھ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو، کیونکہ ہود علیہ السلام اسی قبیلے کے فرد ہو کر اور ان کی خیر خواہی کر رہے تھے، ان کی بدخواہی نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے بھلا چاہتے تھے، ان کے لیے برا نہیں چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہوتا، ایک باپ بھی ایسی خیر خواہی نہیں کر سکتا جیسی خیر خواہی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا، جو اپنے کسی دادا کے نام سے یہ یعنی منسوب تھے یا موسوم ہوئی تھی۔ ان کا وطن حضر موت اور یمن کا علاقہ تھا۔ اس کی آپ تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ اعراف میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرح کی خرابیوں کے علاوہ وہ شرک کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جبھی تو ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ سے لو لگاؤ، صرف ایک اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرو۔ یہی تو کہا نا ہود علیہ السلام نے۔ یہ کیوں کہا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کیوں کہا، کہ جب وہ ظاہر ہے غیر اللہ سے امیدیں لگاتے تھے تو جبھی تو کہا کہ نہیں، صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے امیدیں لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ۔ ساری خرابیوں کی جڑ ہے اصل میں شرک۔ وہ ہر خرابیوں کے ساتھ وہ شرک کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوتا مقرر کر رکھے تھے، جیسے آج ہمارے ہیں نا کہ ہر علاقے میں ایک آپ کا بزرگ نام کا ایک آپ دیوتا ہی کہہ لیں اس کو، ایک مقرر کیا ہوا ہے۔ ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک قبر ہوگی جو مقبری کی طرح، یا بہت ساری ہوں گی قبریں جو مزار کے نام سے۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں بتوں کو پوجنے والے کم ہیں، نہیں، لیکن شیطان نے جن لوگوں کو ادھر سے بیزار کیا تو ادھر آ کے مبتلا کر دیا، تو بس وہ انہی کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے، انہی کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو انہی کے واسطے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہاں جیسے کہ بیت اللہ جا کر نماز پڑھنا اور ذکر اللہ کرنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ایسے سمجھتے ہیں کہ جن کو انہوں نے بزرگ بنا رکھا ہے۔ تو کچھ تو واقعی بزرگ ہیں بھی، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن ان بزرگوں کی یہ دعوت نہیں رہی کہ اللہ کے علاوہ تم مجھ سے مانگنا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو چومنا چاٹنا۔ انہوں نے کبھی ایسی دعوت نہیں۔ جو اللہ کا واقعی نیک بندہ ہے اور جو واقعی بزرگ ہے وہ کبھی ایسی دعوت دے ہی نہیں سکتے۔ بہرحال اپنے خالق سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، منقطع ہو چکا تھا۔ اس کی یاد کے جو چراغ تھے وہ ان کے پاس سے بجھ چکے تھے۔ اللہ کی یاد کا چراغ، اللہ کی یاد کا دیا بجھ چکا تھا، اور اس کی عبادت کا انہیں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ آج بھی دیکھیں نا، پریشانی ہوتی ہے، یا خواجہ، یا داتا، یا غوث المدد، ہے نا۔ اگر اور آگے بڑھیں گے تو کہیں گے غثنی یا رسول اللہ۔ تصور کیجئے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حالانکہ آپ نے منع فرمایا، لیکن بڑھائیں گے تو اتنا بڑھائیں گے کہ وہ اللہ کے برابر ٹھہرا دیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے امید لگاؤ، لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے جب نبی تشریف لاتے ہیں انہیں دعوت حق بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں تو دعوت حق بھی دیتے ہیں اپنی صداقت کی ایک عقل کے طور پر، عقلی دلیل، تاکہ لوگوں کو عقل کے مطابق بھی سمجھا سکیں، تو عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اور اس گمراہی کے اثرات بد سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیتے ہیں،
اور جھوٹے خداؤں سے قطع تعلق کی تلقین فرماتے ہیں کہ ان سے اپنا رشتہ توڑ دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ما من الہ غیرہ اور ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ مٹی پتھر کے بدھ بھی کبھی بھی اس لائق نہیں بن سکتے، اور جن کو بھی تم بنانا چاہو، ایون یہ کہ اللہ کے نبی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الوہیت کا درجہ نہیں رکھتے۔ الہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے وحدہ لا شریک بادشاہ، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، رحمان و رحیم کہتے ہیں۔ اگر تم کسی کو سمجھتے ہو تو یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جو ہرگز توجہ کے لائق نہیں ہیں۔ اور پھر اپنی صداقت کی دلیل پیش کی کہ نہ تو میں تم سے کچھ مانگتا ہوں اور نہ تم سے کسی اجرت کی، کسی اجر کی تمنا کرتا ہوں، تو پھر تم مجھے کیوں جھوٹا سمجھتے ہو؟ مجھے کیا حاجت ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولوں؟ تو پھر مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جھوٹ انسان کب بولتا ہے؟ یا تو اپنا جرم چھپاتا ہے، یا تو اس کو آپ سے کچھ لالچ ہوتی ہے۔ ان اجریات سے فرمایا کہ آخر میں تم سے مانگوں تو کیوں مانگوں، جبکہ میرا پیدا کرنے والا موجود ہے، جو میری ساری ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ وہ رب ہے، وہ غنی بھی ہے، کریم بھی ہے، اسے چھوڑ کر میں تمہارے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر تم اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت اور توجہ کا قبلہ صرف اور صرف اپنے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لو گے، تو عقبہ کی سرخروئی کے ساتھ ساتھ تمہیں اس دنیا میں خوشحالی نصیب ہوگی۔ اللہ تمہیں خوشحال کر دے گا، تمہیں خوشحال کر دیا جائے گا، بارشیں برسیں گی، تمہاری بنجر زمین ان سے سیراب ہو کر سونا اگلنے لگے گی، ہر طرف سرسبز کھیت لہلہانے لگیں گے، معاشی خوشحالی کا ایک خوبصورت دور شروع ہو جائے گا۔ جب تمہاری حالت سدھر گئی تو اولاد بھی صحت مند، خوبصورت اور بکثرت پیدا ہوگی۔ دولت کی فراوانی اور قبیلے کے افراد کی کثرت سے تمہاری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی شریعت کی پابندی شروع کر دی تو تم مفلس ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا کہ دین پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا، مفلس ہو جائیں گے، ہم جو ہے بیکورڈ ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سوچئے کیا آج بھی لوگوں کے اسی قسم کے غلط تصورات نہیں ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے تو دنیا والوں سے پیچھے رہ جائیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ دین پر عمل کرنے ہی میں دنیا اور آخرت کی فلاح کامیابی پوشیدہ ہے۔ کتنے ہی دولت مند ایسے ہیں جن کے پاس بہت دنیا ہے، بہت دولت ہے، بہت صحت ہے، لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں ان کے پاس سکون کی دولت ہوتی ہے، چین کی دولت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ شرک سے بچنے کی اور شرک سے بچاؤ کی بہت دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نہ صرف دعا سے انسان کو فارغ ہو جانا چاہیے کہ ہاں دعا کرتے ہیں بس کافی ہے، اور نہ صرف کوشش سے، دونوں کو جب آپ ملا دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ شرک ہے کیا؟ شرک انسانیت کی توہین ہے، شرک انسانیت کی ذلت ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورہ نحل ہے، یہاں پر آیت نمبر 20 اور 21 آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، سارے آ گئے اس میں، اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، جبکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو نہیں پتا۔ یہ بات تو یہ بات بار بار قرآن نے ریپیٹ کی ہے، دہرائی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گرا، پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں، یا پھر ہوا اس کو گہرے گڑھے میں ڈال دیتی ہے، ایسی کھائی میں کہ جہاں سے پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آ پاتا۔
مگر لوگوں کو اس بات کی پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ سوچتے نہیں ہیں یا وہ سننا نہیں چاہتے۔ شرک انسان کی عزت کی توہین ہے، اس کی بے قدری ہے، جبکہ اس کو اللہ نے دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، اس کو باعزت بنایا، اس کو سارے نام سکھائے، اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی، اس کے قبضے میں دے دی کہ تم اس کو استعمال کرو، اور اس جہان میں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سرداری عنایت فرمائی، لیکن اس نے اپنی قدر نہ پہچانی، اس کو قدر ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے اس جہان کے بعض عناصر کو، بعض چیزوں کو ہی اپنا معبود بنا لیا، جن کے سامنے ذلیل ہو کر جھکنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے۔ پورا قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ انسان اپنا بچاؤ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔